اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد وقد رفعناه ما خلا وقد سمعنا له عندنا يد يخاف الله يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء والأرض ووزيران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل ووزيران في الدنيا أبو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تستخفهم من بعدي ورثة أصحابي فالنجوم اهتديتم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ نماز کا پڑھنا افضل ترین عبادت ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہو۔ اولا ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ جس کی نماز صحیح نکلی اس کا سارا اعمال نامہ ہی صحیح نکلے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو بغیر ستون کے اگر عمارت نہیں بن سکتی تو بغیر نماز کے دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگوں نماز پڑھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کا باغی ہے، وہ خدا کے حکم سے بھاگنے والا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی فرامین ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو یا اگر کافر ہے منافق ہے ان کے لیے تو نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب حدیث یا قرآن میں جتنے بھی بیانات ہیں وہ مسلمانوں کی غفلت کے سبب سے ہیں کہ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ومن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بھائی ایک نماز نہیں پڑھتا ان کے لیے حکم ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے الگ بیان، جو نماز پڑھ کر بھی نماز سے غافل ہے ان کو اللہ کہتا ہے فویل للمصلین۔ تو اب جب نماز کے حکم کے بعد یہ اللہ فرماتے ہیں ساہون کہ نماز کی برکت سے غافل ہے، الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں
دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اصل میں ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی زندگی میں جو لوگوں کے کام نہیں آتے، کسی نے نمک مانگا، کھانے کے لیے بولا دیا، برتن مانگے، یہ جو لفظ ہے وہ یمنعون الماعون، یہ برتنوں کی چیزیں میں آتا ہے کہ نماز کی برکت سے بندہ غافل ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں دوسرے کا ساتھ دے۔ کہ جس نے کسی کو آگ جلانے کے لیے لکڑی کا ٹکڑا دیا، کسی غریب نے اسے ہنڈیا پکائی، یا کسی امیر نے دے دیا، امیر کو دے دیا، یعنی کہ معاورت کی اس میں، اب جتنا بھی جتنے لوگ کھائیں گے سب کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی گھر سے نمک مانگنے کے لیے آتا ہے، اسے نمک دیا، وہ جتنے بچے کھائیں گے کھانے کا ثواب سب کو ملے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، جو ربط ہے اس آیت میں کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اپنی نمازوں بھائی پڑھ بھی نماز رہے ہیں لیکن نماز کی برکات ظاہر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھو نا، رنگ اتارے لوہے کے اوپر سے بار بار پالش کرتا ہے، سونے کے اوپر بار بار برش پھیرا جاتا ہے، اور وہ سونا صاف ہو جائے، لوہا صاف ہو جائے، اور مسلمان نماز پڑھتا رہے، مسلمان کی صفائی نہ ہو، کتنی کمائی کی ہے، کتنی غفلت ہے بندے کے لیے کہ مشین کے اندر پڑے جانے والی چیز تو صاف ہو جائے، لیکن مسلمان نماز پڑھ کر بھی گندے کا گندا رہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں اے بندے، تیری شخصیت ایسی ہے، تو گھبراتا ہے کہ لوگ تجھے ایسا نہ کہے، تجھے ایسا نہ کہے، تیری اگر آنکھ ٹیڑھی ہے تو کہتا ہے میری آنکھ ٹیڑھی کوئی نہ کہے، میرے سر پہ بال ہے مجھے گنجا کوئی نہ کہے، میں کان سے نہیں سنتا مجھے بہرا کوئی نہ کہے، میں لنگڑا ہوں، اور اپنی شخصیت کے لیے بندہ اتنا پریشان ہے کہ مجھے کوئی بندہ گندا نہ کہے۔ علماء فرماتے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بچانے والوں، اپنی نمازوں کو برا مت بھولے۔ تو نماز پڑھ کر بھی تم برے رہے تو تمہاری شخصیت مطابق نماز کی وقار کو گندا مت کرو، نماز کے نور کو مت بجھاؤ، نماز کی شان کو قائم رکھو۔ نماز جو ہے پتہ چلے یہ مومن ہے، یہ نماز کا وقار ہے، برائیوں سے بچ جانا، بس اور کوئی وقار نہیں ہے۔ نماز کی عزت یہ ہے، نماز کی فقت یہ ہے، نماز کی تقریم یہ ہے، نماز کی عزت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو برائی سے اٹھارے ہاتھ تاکہ بندگی کا اظہار تیرے عمل میں ہو۔ پچھلے جو میں ہم نے بیان کیا تھا، امیر المومنین عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی ثانی کو ان کی وفات ہے، 22 جمادی ثانی ہے، ہر سال آتا ہے، اور ہم ہدیہ تبریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظیم ہستی عظیم صحابی نبی کا سلطان، ان کو ہم ہدیہ تبریک کر، بھائی ہمارے نام لے لے تو اس کا نام اونچا نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں جو کہ محتاج نہیں کسی کے ذکر کرنے کا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تیرا نام یا تیرا ذکر ایسا نہیں ہے کہ ان کی عزت بڑھ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اگر یہ ساری کائنات اللہ کی منکر ہو جائے، ساری کائنات رسول کی منکر ہو جائے، تو کیا اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ نبی کی شان میں کمی آ جائے گی؟ بھائی اگر کوئی بھی آدمی خدا کی عظمت کو تسلیم نہ کرے تو کیا تم کہو گے کہ اللہ کی عزت گھٹ گئی؟ اللہ تو ویسا ہے، اللہ کی نیک بندے ویسے ہے، رسول جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ بھائی رسول اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، سارے انسانوں کی زبانیں اکٹھی ہو جائیں، فرشتے اکٹھے ہو جائیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی مخلوق جمع ہو جائے
اور میرے پاک رسول کی تعریف بیان کرنے لگے، اس کے مقابلے میں اللہ کا ایک حرف جو قرآن میں نقل ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کی عظمت کو نہیں پا سکتے لوگ۔ جو لفظ قرآن کے یا ایھا المزمل، اتنی سی بات، یا ایھا المدثر وآمنوا بما نزل على محمد ألم نشرح لك صدرك فبما رحمة من الله، اتنی سی آیت ہے قرآن پاک کی، پوری نسل انسانیہ، جبرائیل بھی، میکائیل بھی رسول کی تعریف کر لے ایک یاسین لفظ کے برابر، کہ جو عظمت، جو راز، جو برکتیں اللہ کے لفظ میں پوشیدہ ہے وہ کسی انسان کے لفظ میں نہیں، کسی کا رتبہ کم نہیں ہوتا۔ اب یہ جو نیک لوگ جنہوں نے میرے پاک نبی کا ساتھ دیا، جو رسول کے ساتھی بنے، جنہوں نے لبیک کہا، جو رسول کی بات پہ چلنے والے ہیں، رسول کی خاطر جان دینے والے ہیں، تو میرے بھائیوں ان کے رتبے کو اللہ نے پوچھا۔ لوگ بڑے عظمت والے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ آسمان سے نور کی قدیمیں بڑی پورے وقت کے بتخا کی طرح پورے علاقے کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ نور چلتا چلتا سب گھروں کے دروازوں پہ اتر رہا تھا، لیکن وہ نور جو ہے سب سے پہلے میرے گھر کی چھت کے اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، میں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ نبوت سے قبل کا واقعہ ہے، ابتدائے نبوت بھی نہیں، کئی سال پہلے یہ آثار بتلاتے ہیں۔ پھر میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ نے کس طرح سے چنی، دل کے اندر صفات کیسے پیدا کی، دل کو عظمت کیسے رکھی۔ فرمایا میں نے جا کر کسی سے اس معاملے کے متعلق پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اسی طرح جب سفر میں گزرا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا، اس نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نام یہ ہے، ابو بکر ہے یا عبداللہ ہے۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ قریش سے ہو، بنو تمیم سے ہو؟ فرمایا اس آدمی نے کہ اس چیز کا بیان کسی سے نہ کرنا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد مصطفیٰ مبعوث ہوں گے، اس پر جو سب سے پہلا آدمی ایمان لائے گا وہ قبیلہ قریش شاخ بنو تمیم سے ہوگا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اور پھر آگے مزید انسان کے بتائیں، فرمایا ایک اور نشانی کتابوں میں لکھی ہے، ذالک مثلٌ فی التوراۃ ومثلٌ فی الانجیل، ان کے مثالوں کو اللہ نے تورات میں نقل کیا، انجیل میں نقل کیا۔ فرمایا ایک نشانی باقی ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ، اپنے جسم پہ پیٹ ننگا کرو۔ فرمایا بات کیا ہے؟ فرمایا تم اپنا پیٹ ننگا کرو۔ پیٹ ننگا کیا تو ناف کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑا ہوا تھا، سیاہ نشان تھا۔ فرمایا یہ کتابوں میں مرقوم ہے کہ نبی کا جانشین یہ ہوگا، قبیلہ بنو تمیم کا شخص ابو بکر ہوگا جو سب سے پہلے رسول پہ ایمان لائے گا، اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ اس کی ناک کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک نشان ہوگا، اور ابو بکر صدیق کے پیٹ میں ناک کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نشان لگا ہوا۔ تو یہ بندے کوئی وقت کی پیداوار نہیں ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ وقتی طور پہ پیدا ہوئے، یہ وقتی طور پہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے قبول کر لیا اسلام نہیں۔ آپ جب تجارت کے لیے جاتے، بڑے بڑے لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے اور وہ ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہوا کرتی تھی،
اور ایک دفعہ جب سفر سے واپس آئے، ایک اور ان کو سرات کا بہت بڑا عالم ملا، اس نے اشعار لکھ کر دیے کہ جانا، جب تم مکے میں جاؤ گے ایک آدمی وہاں پر نبوت کا اعلان کرے گا، اس کو جا کر یہ میرے شعر دے دینا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں سارے شعر لکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو آ کر قبیلے والوں کے پاس گئے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابو بکر تم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں پر عجیب واقعہ ہو گیا کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، کیسا اپنا دین چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جب کھڑے ہوئے تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے لوگوں کی ہدایت کی طرف۔ یہ بات ہوئی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے کہتے ہیں صحیح ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم نے جو آپ کو شعر لکھ کر دیے تھے مجھے اس کا پتہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فلاں آدمی تھا جس نے تجھے بتلایا کہ جا کر یہ شعر پیش کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تجھے یہ شعر کس نے لکھ کر دیے۔ اور یہ پہلا وقت تھا جب ابو بکر صدیق نے بغیر دلیل کے ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے ساتھی بنے، یہ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے وزیر بنے، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے چنے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جیسے میرے پاک نبی نے فرمایا اے لوگوں، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہے، دو وزیر دنیا میں ہے، آسمانوں میں میرے دو وزیر جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، اس دھرتی پر میرے دو وزیر ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ اور پھر فرمایا میرے پاک نبی نے کہ اے ابو بکر، جبریل اور میکائیل کل قیامت کے دن بھی تیرے وزیر ہوں گے، اور جنت کے محلات کے ارد گرد جبرائیل اور میکائیل رہا کریں گے۔ کہتے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر، جس جگہ پر میرا محل ہے میرے محل کے سامنے عمر کا محل ہوگا، میرے محل کے سامنے ابو بکر کا محل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگوں کی عظمت تھی، ان کی بزرگی تھی، ان کے درجے کو اللہ نے اونچا کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو پاک رسول کا ساتھی بنایا، اور پھر ایسے ساتھی بنے، دکھ کا ساتھ دیا، سکھ کا ساتھ دیا، مال کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، ہر ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اے نبی، تو نبوت کے ساتھ آیا، ابو بکر نے تیری تصدیق کی، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے مصدق ہے، میرے مصدق ہے، یعنی کہ میری نبوت کی تصدیق کرنے والے۔ بھائی آپ حالات کا جائزہ لیں کہ جب لوگ سارے مخالف، قبیلے والے مخالف، سارے لوگ دشمنی میں اتر آئے، رشتے داروں نے پتھر مارے، تو ایسے عالم میں ابو بکر صدیق رسول کے ساتھی بن کر ساتھ ساتھ چلے، اور ایسے واقعات بنے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کافروں نے پکڑ لیا، تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق اوپر سے آئے، کافروں کے چنگل سے رسول اللہ کو نکالا، لوگوں کے سامنے جھگڑا کیا کہ لوگوں تم ایسی ہستی کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا اللہ ایک تقتل رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہیں شخص کو کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ نبی کے لیے اس طرح سے سینہ سپر ہوئے، سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن کر رسول کے ساتھ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ خاموش ہے، اور ہے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جنگ بدر میں وہ صاحبان بنایا گیا
جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں پہ تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، اور یہ جرت ابو بکر نے پیدا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بنے، نبی کی جان کی حفاظت کے لیے تلوار کو اٹھا کے ابو بکر صدیق دن رات پہرا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساتھی ہے جس کا ذکر ہونا چاہیے، ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح سے ہجرت کے ساتھی بنے، کس طرح سے پیسہ لگایا، انہوں نے کس طرح نبی کا ساتھ دیا۔ علامہ زیادی فرماتے ہیں اپنی کتاب مجالست میں کہ 4 صفات جو ابو بکر صدیق میں کسی میں نہیں ہے، کہ صدیق کا لقب رسول اللہ نے عطا کی، ہجرت کے ساتھی بنے، غار میں ساتھ دیا، اور اپنی زندگی میں رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو اپنے مزے پر کھڑا کیا۔ 4 صفات میں کوئی آدمی ابو بکر صدیق کے مشابہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لوگوں وقان افضلهم فی الاسلام کما سمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ الصدیق خلیفۃ العمر، کہ لوگوں اسلام کے اندر ابو بکر صدیق کی اور عمر کی عظمت نمایاں ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ والعمری اللہ مکانہ فی الاسلام العظیم، کہ ان کا رتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے، ان المصابہ بہم الجاہل فی الاسلام، اور ابو بکر اور عمر کا دنیا سے چلے جانا اسلام کے لیے ایک زخم تھا۔ جزاہم اللہ تعالی اللہ جل شانہ بیاسانے میں عملو، جو انہوں نے نیک کام دین کے لیے کیے، یہ علی دعا کرتے گئے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور اسی طرح فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ لوگوں جس جگہ پر میری محبت موجود ہے اس جگہ پر ابو بکر اور عمر کا بغض جمع نہیں ہو جائے گا۔ لا یجمع علی وبغض ابو بکر و عمر، بھائی یہ لوگ اس طرح سے آپس میں شیر و شکر تھے، اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے تھے، محبتیں تھی آپس میں، آپس کے ساتھ اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے کہ کوئی ایسی چیز ان کے اندر نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد تھے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی نفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ دین کی اساس تھے، ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان لوگوں نے دین کے لیے سارا کچھ قربان کیا۔ اور ابو بکر صدیق ایسی ہستی ہے کہ جتنا مال کمایا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، جتنا مال کمایا اللہ کے راستے میں، اس حد تک کہ گھروں میں جا کر لوگوں کا کام کیا۔ ایک عورت کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق ابھی آپ تم خلیفہ بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہا کرے گا؟ فرمایا میں امیر المومنین بھی بن گیا لیکن تیری بکریوں کا دودھ جو ہے میں خود دوہا کروں گا۔ بھائی عورت ایک ایسی بوڑھی روزانہ جاتے ابو بکر صدیق اور اس کی خدمت کر کے آتے، گڑھے میں پانی بھرتے، صفائی کرنی۔ ایک دن ابو بکر عمر کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں صفائی کرنے کے لیے اس عورت کی۔ جب عمر گئے تو دیکھا کہ صفائی پہلے سے ہوئی پڑی تھی، اور جو اپنے وقت کے امیر ہے رعایا کا اس طرح خیال ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ گھر کے اندر صلاح نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ امیر موجود ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بھائی ہاتھ میں 2 چادریں اٹھائیں، تجارت کے لیے چلے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ عمارت کو سنبھالیے، کاروبار چھوڑ دیجیے۔ نہیں، فرمایا میں مسلمانوں کا امیر بھی بن گیا ہوں لیکن میرا یہ دل کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تجارت کر کے حلال کی کمائی کھاؤں۔ بھائی دیکھو یہ کتنے عظیم لوگ تھے، یہ کتنے بڑے ہوئے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کے فیضان کو عام کیا۔ دیکھو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر
ان کا بیٹا ہے قاسم، اور عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیٹی ہے اسما، ان دونوں کی شادی ہوئی، اس میں پیدا ہوئی ام فروا، اور ام فروا امام باقر کے گھر میں تھی، اور ان کے ہاں امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی۔ یہ فیضان ہے ابو بکر صدیق۔ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے، چاہے وہ رسول کے ساتھی ہو، چاہے وہ رسول کی اولاد ہو، علم محبتوں کو اللہ نے ڈالا تھا، علم نفاق نہیں تھا۔ اور یہی تو بات ہے، امام باقر سے کسی نے پوچھا تھا کہ سونے کی تلوار ہے، اس کا دستہ ایک تلوار ہے جہاد میں لڑنے کے لیے، اس کا سونے کا دستہ جائز ہے؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں سونے کا دستہ جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے پاس جو تلوار تھی اس کا دستہ سونے کا بنا تھا۔ اور یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کے بیانات کو آگے پہنچاتے تھے۔ اور امام باقر بابا صاحبہ واستقبل القبلہ تھا، ابو بکر صدیق کے متعلق بیان کرتے فرماتے ہیں کپڑا رکھا ہوا تھا امام باقر نے، کپڑے کو سیدھا کیا، اٹھے اور کہنے لگے نعمت صدیق نعمت صدیق نعمت صدیق، کتنا ہی سچا آدمی، کتنا ہی سچا آدمی تھا، کتنا ہی سچا آدمی تھا۔ فرمایا لا صدق اللہ ورسولہ لم یکن لہ صدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ دنیا میں آخرت میں اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور اس کے ایمان کو نہیں باندھا جائے گا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی اور دین کی عمارت کو رکھا، اسی لیے فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ ایک دفعہ جھگڑا پیدا ہوا کہ لوگ خلافت کے معاملے میں باتیں کر رہے تھے۔ مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر کو خط لکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، اور محمد بن ابی بکر نے پوچھا تھا کہ خلافت کے مبلغ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جواب لکھا، فرمایا وہ آج بھی آپ کتاب الغازات للثقفی، اور یہ کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، کتاب الغازات للثقفی، اس کے اوپر یہ خط لکھا ہوا ہے، اور خط کے یہ مندرجات ہے کہ فلما استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، توفاہ اللہ سعیدا حمیدا، اللہ نے بہترین طریقے سے اٹھایا۔ اور آگے فرمایا فلما تنازع فلما بدا لسبیلہ تنازع امر المسلمون، کہ نبی کے جانے کے بعد جب تنازع پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، تو ابو بکر صدیق کے متعلق فرماتے ہیں کہ فمار آنی الا انسیال الناس، علی بن ابی طالب کہتے ہیں فمار آنی الا انسیال الناس علی ابو بکر، کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بیعت کے لیے ابو بکر پر اس طرح سے جھپٹ رہے ہیں جس طرح شہد کی مکھی پر شہد کا چھتا ہے مکھیاں گرتی ہے، اس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس طرح سے ابو بکر کی بیعت کر رہے تھے۔ غیر فما شیء عند ذلک، میں اٹھا علی ابو بکر کی طرف کیا، فبایعتہ، میں نے ان کی بیعت کی، ونہضت فی تلک الاحداث حتی ذاق الباطل وضحک، کچھ ایسے منافق موجود تھے اس وقت بھی جو کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، ونہضت فی تلک الاحداث، بڑے لوگ سے اس وقت بھی ناک منہ چڑھانے والے، حتی ذاق الباطل وضحک، جبکہ اللہ نے اپنے حق کو ظاہر کر دیا، ولو کارہ الکافرون، کافروں کو یہ بات بڑی اس وقت بھی ناگوار ہوتی، ولو کارہ الکافرون۔ یہ خط آج بھی محمد بن ابی بکر کے نام کتابوں میں لکھا ہوا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں میں نے دین کے اوپر غور کیا، سب سے بڑی چیز دین کے اندر نماز ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، سب کو خاموش ہونا چاہیے، جو تمہاری نماز کا امام ہے وہ تیرا بھی امام ہے۔
جو اس عمارت میں کھڑا ہے تو صلی اللہ رسول پر وہ تیرا امیر ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق فرماتے یہ حضور دادا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور یہ بات کی کہ لوگوں ایک دن بھی میرے دل کے اندر واللہ ما کنت حریصا علی الامارات یوم ولیلۃ، ایک دل کے لیے بھی میرے دل کے اندر عمارت کی حرص نہیں تھا، میرے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا۔ جاؤ یہ کتاب پڑھ کے دیکھو تذکرہ ابو بکر صدیق کا، وہ ان کا قول لکھا ہوا ہے کہ واللہ ما کنت حریصا علی الامارات یوم ولیلۃ واللہ ما کنت فیہا رغبا، خدا کی قسم میں نے رغبت بھی نہیں کی۔ اور فرمایا کہ ما سالتا اللہ ہو، نہ ہی میں نے خدا سے کبھی عمارت کا سوال کیا۔ ومانی فی العمارات میں راحت، کوئی راحت نہیں تھی میرے لیے عمارت میں۔ خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑ نہ پڑے، اس لیے میں نے عمارت کو قبول کیا۔ خدا کی قسم عمارت کے اندر کوئی راحت نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں حریص سے بولو، بھائی ایک دن کمپلین نہیں کی ابو بکر صدیق نے خلافت کے لیے، سب سے چھوٹا قبیلہ ہے بنو تمیم، کوئی آدمی اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کمپلین کرتے، کوئی آدمی کہے کہ لوگ حریص تھے، یہ نہیں، یہ کوئی لوگ عمارت کے حریص نہیں تھے، یہ بہتری چاہتے تھے مسلمانوں کی، اسی لیے ابو بکر صدیق جو ہے بڑے پریشان تھے، آج بستر علالت پہ پڑے ہیں، بڑے کمزور ہے، اور عبدالرحمن ابن عوف کو بلایا، رائے کمپین کر مدینے مکے میں گھر گھر سے جا کر ایک ایک عورت سے سوال کر، ایک ایک بچے سے پوچھ کہ ابو بکر دنیا سے جا رہے، ان کے بعد تمہارا امیر کون ہوگا، خلافت کس کو ملے گی؟ اور ابو بکر صدیق جو ساری زندگی نہیں گھبرایا تھا آج پریشان ہے، رنگ زرد پڑ گیا، اسی طرح سو گئے غم کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور یہ خواب بیان کرنے سے پہلے ابو بکر صدیق نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں آپ سے کوئی بات کروں، مجھے جھوٹا تو نہیں سمجھو گے؟ فرمایا تو وہ ہے جس کو رسول نے صدیق کہا ہے، ہم آپ کو جھوٹا کیسے کہیں گے؟ فرمایا بات سنو، رات کو خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے پہلے سفید لباس پہنا ہوا، اوپر سے وہ لباس سبز ہونا شروع ہو گیا، دو جوان ساتھ کھڑے ہیں، وہ خواب میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تو خلافت کے معاملے میں بڑا ہی پریشان ہے، کیا سوچتا ہے؟ اس کی ٹینشن مت لو، فاروق اعظم کو مقرر کر دو۔ میرے پاک نبی نے کہا، یہ واقعہ لکھا ہے، یہ کتاب شواہد النبوت میں عبدالرحمن جامی نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دھرتی پر عمر فاروق سے افضل کوئی انسان نہیں ہے، تم عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر کر دو۔ فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، خدا کی قسم اگر ابو بکر عمر کو ہمارا خلیفہ نہ بناتے، علی فرماتے میں کبھی ان کی بایعت نہ کرتا۔ یہ لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے قرآن سنا، جو رسول اللہ کے وزیر بنے دھرتی پر، وشاورہم فی الامر، یہ قرآن کہتا ہے اے نبی تم علم میں سب سے افضل ہو، لیکن پھر بھی حکم تھا وشاورہم فی الامر، اے نبی ان سے مشورہ کیا کر، اور مشورہ کس سے کر؟ ابو بکر سے کر، عمر سے کر۔ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم ہو گئی، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے رتبے کو بلند کیا۔ میرے بھائیو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اگر آپ بھی غافل ہو جائیں گے کون بیان کرے گا؟ بھائی ہمارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں سب بھول جاؤ۔ بھائی وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، جنہوں نے دین کی خاطر گھر بار چھوڑے، جنہوں نے نسلوں کو چھوڑا،
ایسے لوگوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایسے لوگوں کا بیان کرنا عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کرو میرے بندے ایوب کا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم قرآن میں ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ نیک بندوں کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر پر کروڑوں اربوں دفعہ ان پر اپنی صلاۃ و سلام کا نزول فرمائے۔ وہ تو نبی کے ساتھی ہیں جہاں پہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں، ہمارے سلام کے لیے وہ ہوتا ہے۔ پھر بھی حکم ہے کہ لوگوں حج کو جاؤ، والصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر، نبی کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی کا حکم ہے جو حج کے لیے آتا ہے میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آتا، وہ میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، وہ جفا کرے گا۔ اور میں نظارہ قبری وجبت له شفاعتی، جس نے نبی کی قبر کو دیکھا، اور دیکھو کتنا بڑا حکم ہے، ساری زندگی کے ہمارے ایک طرف فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت کا حقدار ہے قیامت کے دن، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مواجہ شریف پر دوسری جگہ پر ابو بکر صدیق کا نشان ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر ابن خطاب۔ یہ حکم ہے میرے پاک نبی کا کہ جب نبی کے روزے پر ان کی قبر شریف پر جاؤ، صحابہ پر، نبی کے ساتھیوں پر بھی تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تو پتہ نہیں کس حج کی بات کرتا ہے۔ تیرے بدن پر حج کا لباس ہے، دل میں بغض ابو بکر ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے چکر، یہ طواف، یہ تیری بدل سیدھیوں کے چکر ہیں، تیرا طواف نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول